السلام علیکم گریڈ 5، امید کرتی ہوں آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر فرح اسلام۔ بچوں، اب آج جو ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے غزوہ بدر۔ اور سب سے پہلے اپنے جماعت کا کام دن اور ڈیٹ ڈالنی ہے ٹاپ آف دا پیج پہ۔ پہلے ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے، پھر بک ورک کی طرف جائیں گے، اور اینڈ پہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ اس کی ہے سوالات کے جوابات۔ تو پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ غزوہ بدر جو ہے وہ مسلمان اور کفار کے درمیان جو ہے وہ 17 رمضان مبارک کو 2 ہجری کو یہ مارکہ پیش آیا تھا بدر کے مقام پر۔ اور یہ جو تھا اس کا ایک اس کے بہت سے اسباب تھے، لیکن اس کا جو مین مقصد جو سب سے جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی وہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا، جو شام سے واپس آ رہا تھا، اور جو ہے وہ ان کو ڈر پہنچا کہیں مسلمان جو ہے وہ رستے میں اس قافلے پہ حملہ نہ کر دیں۔ اس وجہ سے ابو سفیان نے مکہ میں جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ اس کی مدد کے لیے پہنچے وہ سب۔ تو اس پر جو ہے وہ کفار جو ہے وہ جنگ کے لیے آگے تھے۔ تو پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کے اندر ہم سارا واقعات جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں امن و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ کفار مکہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ مسلمان امن سے رہے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مختلف سازشوں سے کام لیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی، اور 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کا مارکہ مقام بدر میں پیش آیا۔ اب آ جائیں اسباب کی طرف۔ کفار مکہ، یہ اسباب تھے جن کی بنا پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ کفار مکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، انہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو کفار مکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کفار مکہ کی معیشت کا انحصار تجارت پر تھا۔ کفار مکہ کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر مسلمان طاقت میں آ گئے تو وہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب یہ بھی ان کو خطرہ تھا کہ مسلمان اگر طاقت میں آگے تو ان کی تجارت کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ ان کا تجارتی قافلہ ہوتا تھا وہ شام جب جاتا تھا تو مدینہ منورہ سے گزر کر جاتا تھا۔ آگے نیکسٹ آجائے، کفار مکہ کے ایک سردار نے مدینہ منورہ کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے مویشی پکڑ لیے۔ آگے نیکسٹ آ جائے، غزوہ بدر کی فوری وجہ جو بنی تھی وہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بنا، جو شام سے مال تجارت کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا۔ اور جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کو یہ خوف ہوا کہ کہیں مسلمان قافلے کو لوٹ نہ لیں، اس لیے اس نے مدد کے لیے مکہ پیغام بھیجا۔ اس پر 1000 لشکر مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں پر حملے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب یہ جو تھا، کیونکہ یہ تجارتی قافلہ جو تھا بچے، کہا جاتا ہے کہ اس قافلے کے اندر تمام کفار مکہ جو تھے ان کے بڑے بڑے سرداروں کا مال تھا، اور اس وجہ سے جو ہے جب وہ پیغام ان کی طرف بھیجا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ حملہ کر دیں گے اس قافلے کے اوپر، تو پھر وہ اس لیے وہ 1000 کا لشکر جو ہے وہ لے کر آگے واقعات کی جانب آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا راستہ روکنے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 مجاہدین تھے، جن میں 82 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، اور انصار وہ تھے جو مدینہ کے ہی رہائشی تھے۔ اسلامی لشکر کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار نہیں تھے۔ مسلمانوں کے پاس کل 6 تلواریں تھیں، سواری کے لیے 70 اونٹ، 2 گھوڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں کفار کا ایک لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، ان کے پاس 100 گھوڑے، 600 زرے اور سینکڑوں اونٹ تھے۔ اب دیکھیں کہاں 100 گھوڑے، 600 زرے اور اس کے بعد سینکڑوں اونٹ، اور کہاں جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے تھے اور 6 تلواریں تھیں۔ کفار اور مسلمانوں کے لشکر بدر کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے۔ لڑائی سے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے موسلا دار بارش برسائی، جس سے مجاہدین تازہ دم ہو گئے۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعائیں کرتے رہے۔ اچھا، بارش جو تھی یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ بارش جو ہے وہ بینیفیشل ثابت ہوئی، کیونکہ جو ہے وہ فائدہ مند ہوئی وہ اس وجہ سے کہ جو مسلمان جس جگہ پہ تھے بچوں، وہ ریت مطلب تھی وہاں پہ، تو ریتیلی زمین تھی،
تو اس وجہ سے وہ جو ہے بارش کی وجہ سے تھوڑی سخت ہوگی اور جگہ جو ہے وہ صحیح ہوگی اور چلنے پھرنے کے قابل ہوگی، جبکہ کفار جہاں پہ تھے وہ جگہ جو ہے وہ مٹی والی جگہ تھی، اور جب بارش ہوئی رات کو تو وہ جگہ پہ وہاں پہ کیچڑ جو ہے وہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے چلنے پھرنے ہر طرح میں ان کو مشکلات جو ہے وہ پیش آئی، اور اس کی وجہ سے بارش جب ہوئی تو مسلمان مجاہدین جتنے بھی تھے وہ تازہ دم ہو گئے۔ ظاہر ہے بارش ہونے کے موسم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور رمضان کا مہینہ تھا تو بھی ظاہر ہے پھر ایک موسم جو ہے وہ اچھا ہو گیا، خوشگوار موسم ہو گیا، مسلمان جو ہے اس وجہ سے تازہ دم ہو گئے۔ سلطنہ رمضان المبارک 2 ہجری کو لڑائی کی ابتدا ہوئی۔ کفار کی جانب سے عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ، اس کا بیٹا ولید بن عتبہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ پہلے یہ 3 بندے آئے مسلمانوں کی جانب سے، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور جلد ہی ان تینوں کافروں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، بالآخر مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی۔ ابو جہل جو کفار کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا، 2 نوعمر مجاہدوں معاذ اور معوذ کے ہاتھوں قتل ہوا، اور اس لڑائی میں 70 کافر مارے گئے، جن میں بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ کفار کے 70 آدمی قیدی بنے۔ اس لڑائی میں 14 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا، ان میں سے بعض کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا، اور جو باقی تھے ان کے متعلق یہ طے ہوا کہ وہ فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لیں۔ جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور آزادی حاصل کر لیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر کے نتائج، اب نتائج کیا نکلے؟ غزوہ بدر حق و باطل کا معرکہ تھا، جس میں حق کو کامیابی ملی اور باطل ناکام ہوا۔ غزوہ بدر کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا اور ان کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ جہاں پہ پہلے وہ بہت زیادہ چوڑے ہوا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہر طرح کی طاقت موجود ہے، جو کہ اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ اپنے سامان اور اپنے زیادہ لشکر پہ اوپر فخر کر رہے تھے، تو وہ چیز جو ہے وہ ان کا غرور جو تھا وہ خاک میں مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 313 کے ذریعے جو ہے وہ 1000 لشکر پہ جو ہے وہ 313 کو غالب لے آیا۔ وہ اس وجہ سے جب ہمارا ایمان اللہ پہ مضبوط ہوتا ہے، ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ مضبوط ہوتا ہے، اور تب اللہ جو ہے وہ ہمیں کامیابی سے نوازتا ہے۔ غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے دلائی۔ غزوہ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا۔ بعض اوقات ہم بچوں گھبرا کر ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بہت جو ہے وہ بری چیز ہے، اور یہ اس چیز کو اپنے اندر نہیں لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مشکل میں نہیں تنہا چھوڑتا، وہ اس کی ہر ممکن مدد کرتا ہے، بشرطے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور اس پر کامل بھروسہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر کسی قسم کی قربانی سے ذریعہ نہیں کرنا چاہیے۔ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ جہاں پہ سچائی ہوگی ہمیشہ وہاں پہ، جہاں پہ حق ہوگا اور جہاں پہ سچ ہوگا وہاں پہ کامیابی جو ہے وہ ضرور حاصل ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں بک ورک کی طرف۔ یہاں پہ ہے کہ غزوہ بدر کب ہوا، تو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوا تھا، فرسٹ والا آپشن ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کفار مکہ کی زیادہ تر تجارت کس ملک سے ہوتی تھی، تو شام سے ہوتی تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لشکر کتنے افراد پر مشتمل تھا، 313 افراد پر مشتمل تھا۔ بدر کی لڑائی میں کتنے کافر مارے گئے، تو 70 کافر مارے گئے تھے۔ 2 نوعمر مجاہدوں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کس کو قتل کیا؟ ابو جہل کو کیا تھا۔ عتبہ، شیبہ یا ولید، ان کو نہیں بلکہ ابو جہل جو تھا وہ ان 2 مجاہدوں سے جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا قتل ہو گیا تھا، اسے جہنم حاصل کیا تھا ان 2 ننھے مجاہدوں نے۔ آگے نیکسٹ آ جائے خالی جگہ پر کریں۔ مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے دیش آ گئے۔ کہاں آگے تھے؟ مدینہ منورہ آگے تھی۔ کفار مکہ ڈیش کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ شام کی طرف جانے والا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر میں 82 مہاجرین تھے، یعنی 82 مہاجرین تھے۔ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ تو آج ٹک کراس کی طرف، یہودیوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، تو یہ درست ہے؟ نہیں، غلط ہے یہ۔ کفار مکہ کی معیشت کا انحصار کھیتی باڑی پر تھا، تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ ان کا انحصار جو ہے وہ تجارت پہ تھا۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا، تو یہ درست ہے۔ بدر کی لڑائی میں 14 مسلمان شہید ہوئے، تو یہ درست ہے۔
اور مسلمانوں نے تمام قیدیوں کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا، تو یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ یہ تمام کو نہیں، کچھ کو چھوڑا تھا، اور کچھ جو کہا گیا تھا یا وہ فدیہ ادا کرے یا 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اب آ جائیں بچوں کوشچن آنسرس کی طرف۔ سو بچے یہاں پہ پہلا سوال ہے غزوہ بدر کب اور کہاں پیش آیا؟ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 8 پہ جو ہے وہ لاسٹ لائن دیکھیے پہلے پیراگراف کی، 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو بدر کا مارکہ مقام بدر میں پیش آیا۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے، اس کو صحیح طرح سے دیکھ لیجئے۔ آگے نیکسٹ جو ہے آ جاتے ہیں، دوسرا سوال ہے غزوہ بدر کی فوری وجہ کیا بنی؟ تو اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 8 پہ۔ صفحہ نمبر 8 پہ بیٹا اسباب میں دیکھیے، اسباب میں سب سے لاسٹ والا جو ہے اسباب ہے غزوہ بدر کی فوری وجہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بنا جو شام سے مال تجارت کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کو خوف ہوا کہ کہیں مسلمان قافلے کو لوٹ نہ لیں، اس لیے اس نے مدد کے لیے مکہ پیغام بھیجا۔ اس بار 1000 کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ تو یہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے غزوہ بدر کے اسباب تحریر کریں۔ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 8 پہ بیٹا اسباب جو ہیں یہ سارے آ جائیں گے۔ اس میں اسباب کتنے ہیں؟ 1 2 3 اور 4، 4 اسباب ہیں۔ یہ چاروں اسباب جو ہے وہ سوال نمبر 3 کا جو ہے وہ جواب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ کوسچن کی طرف آ جائیں۔ یہاں پہ غزوہ بدر کے کیا نتائج نکلے؟ تو اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 9 پہ ہے۔ یہ غزوہ بدر کے جو نتائج ہیں، 4 نتائج، یہ آپ نے یہ سوال نمبر 4 کے ہیں، جواب میں سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ تو اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 9 پہ ہے۔ صفحہ نمبر 9 پہ بیٹا یہ 5ویں سوال کا لاسٹ جو ہے وہ غزوہ بدر کے نتائج کے اوپر پیراگراف جو ہے یہ پیراگراف پورا آئے گا جو کہ 2 لائنوں پہ مشتمل ہے، 2.5۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا، ان میں سے بعض کو احسان کی طور پر چھوڑ دیا، جو باقی بچے تھے ان کے متعلق یہ طے ہوا کہ وہ فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لیں، جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں اور آزادی حاصل کر لیں۔ تو یہاں پہ ہوا ہمارا غزوہ بدر کا ٹاپک کمپلیٹ۔ اگر کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی ہوئی بیٹا اس چیپٹر کے اندر تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔